روایات میں آتا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ یہ جب رسول خدا کی شہادت ہو گئی تو رسول خدا کے بعد وحی کا جو سلسلہ تھا وہ بند ہو گیا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، وحی رسول پہ نازل ہوئی۔ تو جب رسول پہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تو ہمارے ائمہ نے قیامت تک کی خبریں ہم کو کیسے دے دی؟ ہمارے ائمہ ہم کو قیامت تک کی خبریں کیسے دیتے رہے؟ جب وحی کا سلسلہ ہی بند ہو گیا تو ہمارے امام جو تھے جناب امیر امام حسن حسین اور سرکار حجت ہم کو قیامت تک کی خبریں کیسے دیتے ہیں؟ جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تو پیغام کون لے کے آیا تھا؟ تو روایات میں آتا ہے کہ جناب سیدہ پر رسول خدا کی وفات کے بعد جناب سیدہ مسلسل اللہ سے براہ راست گفتگو کرتی ہے، اور تاریخ میں کتاب کا نام ہے جسے کہتے ہیں مصحف فاطمہ۔ آپ نے سنا ہوگا عالمین سے مصحف فاطمہ۔ یہ مصحف فاطمہ کیا؟ یہ جو جناب سیدہ اللہ سے گفتگو کرتی تھی، اللہ ان کو آنے والے حالات کے بارے میں بیان بتا رہا تھا، تو یہ جناب سیدہ جناب امیر کو بیان کرتی تھی، اور جناب امیر اس کو اس کتاب میں تحلیل کرتے ہیں جس کو کہا مصحف فاطمہ، اس کا نام ہے مصحف فاطمہ۔ اور اس مصحف فاطمہ کے بارے میں ملتا ہے یہ قرآن کی جیسی نہیں ہے، جو کچھ قرآن میں وہ مصحف فاطمہ میں ہے ہی نہیں، جو کچھ قرآن میں مصحف فاطمہ میں ہے ہی نہیں۔ آپ نے خاموشی کے سن لیا، میں دلیل دے دیتا ہوں۔ بھائی قرآن کس کے لیے نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا ہم لوگوں کے لیے، قرآن نازل ہوا ہم لوگوں کے لیے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں آیتیں ہیں کہ صاحب دیکھو شراب کے قریب مت جانا، دیکھو برے کاموں سے بچنا، دیکھو گناہ سے دور رہنا، دیکھو تارک صلاۃ نہ بن جانا، دیکھو بد اخلاق نہ بن جانا، اپنے والدین کا احترام کرنا، کیونکہ یہ قرآن نازل ہوا ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے جو ہماری ہدایت کرے، جو ہماری ہدایت کرے۔ اسی لیے اللہ نے اس قرآن کے ساتھ ایک حجت کو رکھا ہے۔ قرآن بھی حجت ہے لیکن قرآن صامت ہے، قرآن بھی حاضر ہے، ہدایت کرتا ہے لیکن صامت ہے، جو اس کی تفسیر بیان کرے گا۔ بھائی اگر کوئی کتاب ہے، وہ کتاب آپ کو تب تک فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک اس کا ٹیچر نہ ہو، جب تک اس کا ٹیچر نہ ہو۔ تو اللہ نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو رکھا، اہل بیت ہے حجت، اہل بیت ہے ہادی۔ اگر ہم نے قرآن کو تسلیم کیا ہے تو وہ ہمیں تب تک فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک ہم اہل بیت کو تسلیم نہ کریں۔ اسی اصل قرآن میں ان تاریخوں سے کچھ سکریں کتاب اللہ میں تمہیں درمیان دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک میری کتاب ہے اور دوسری میری فطرت ہے۔ یعنی قرآن ہادی ہے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، اور اس کے ساتھ اہل بیت جو ہمیں قرآن کی تعلیم دیں گے، قرآن کی ہمیں تعلیم دیں گے، قرآن آیا ہماری ہدایت کے لیے۔ تو اب مصحف فاطمہ میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں جو قرآن میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے جیسے قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن ہمارے لیے ہے تاکہ ہم اپنے مسئلے قرآن سے پوچھ سکے، ویسے ہی مصحف فاطمہ ائمہ کے لیے آئی ہے۔ بھائی مصحف فاطمہ جو ہے وہ ائمہ معصومین کے لیے ہے، ائمہ معصومین کی ہدایت کے لیے۔ اس میں یہ مسئلے تھوڑی رہنے کہ جو تم گناہ سے بچو، کیونکہ وہ ان کے لیے آئے گی جن کے لیے گناہ کا امکان ہی نہیں ہے۔ مصحف فاطمہ آپ دے دیں، ہمارے یہاں نہج البلاغہ کا کتنا احترام ہوتا ہے، کتنا احترام ہوتا ہے نہج البلاغہ کا، قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے۔ یہ نہج البلاغہ کو جناب امیر نے لکھی ہے؟ نہیں، نہج البلاغہ جناب امیر نے نہیں لکھی ہے، نہج البلاغہ لکھی ہے سید رضی نے۔ جناب امیر کے خطبوں کو جمع کیا اور اس کا مجمع ہو رہا ہے جس کو نام دیا نہج البلاغہ۔ یہ سید رضی کا کشکول ہے، جناب امیر کا کلام ہے۔ بھائی یہ سید رضی کا کشکول ہے، سید رضی نے اس کو جمع کیا، لیکن کلام جناب امیر کا ہے، کلام جناب امیر کا ہے، جمع سید رضی نے کیا ہے۔ آج سمجھے مصحف فاطمہ کیا چیز ہے؟ جو کلام جناب سیدہ کا ہے، لکھا جناب امیر نے ہے۔ محمد مصحف فاطمہ جناب امیر جناب سیدہ کا کلام ہے، لکھا جناب امیر نے، بولنے والی بھی معصومہ، لکھنے والا بھی معصوم۔ جب بولنے والی معصومہ ہو، لکھنے والا معصوم ہو، تو پھر وہ ہم جیسوں کے لیے نہیں ہوتی ہے، تو یہ کتاب ہم جیسوں کے لیے نہیں ہوتی۔ آج بھی مصحف فاطمہ حد دور گیا۔